وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الانسان اے میرے بندو اے انسانوں ما غرک بربک الکریم اپنے کریم رب سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ اس سے دور ہو رہے ہو پروردگار بڑا کریم ہے یاد رکھیے غور کیجیے جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن زمین کے اوپر کوئی جانور بھی پیدا ہوئے تھے کوئی مچھر کوئی مکھی کوئی کتا کوئی بلا کوئی جانور کوئی گدھا وہ بھی پیدا ہوئے ہوں گے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا جانور نہ بنایا اگر بندر بنا دیتا تو کوئی مداری ڈوب ڈوب کی ہاتھ میں لے کے ہمیں ان گلیوں میں نچا رہا ہوتا ہم ناچتے اگر گدھا بنا دیتا تو ہماری پیٹھ کے اوپر سامان رکھ کے پیچھے سے کوئی ڈنڈے بھی مار رہا ہوتا اور ہم سامان لانا لے جانا کر رہے ہوتے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا پھر جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تو اس دن کوئی کافر بھی پیدا ہوا تھا کوئی یہودی کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی اور غیر مسلم بھی پیدا ہوا کتنا اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا کیا کتنا اللہ جانوروں کو بھی اللہ نے علم عطا کیا اور انسانوں کو بھی علم عطا کیا لیکن کچھ فرق کے ساتھ ربنا الذی اعطى كل شيء اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو علم عطا کیا جانوروں کو بعض جگہ ایسا علم عطا کیا کہ انسان حیران ہو جاتا لیکن ایک محدود لمٹ ہے حیرانگی کی کیفیت اور رنگ سے مثال کے طور پر دنیا کے بعض ممالک میں ایک مچھلی ماشاءاللہ آئیے دنیا کے بعض ممالک میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے اس کا نام ہے ایل عجیب اس کی اللہ رب العزت نے خلقت رکھی ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں رہتی نہیں پیدا کیسے ہوتی ہے کہ کراچی کے سمندر میں ہے یا افریقہ کے سمندر میں ہے یا سعودی عرب کے سمندر میں ہے جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے انڈا وغیرہ بچہ جو بھی ہے وہ سیدھا سفر کر کے برموڈا ٹرائینگل میں پہنچتی ہے وہاں جا کے وہ بچے دیتی ہے اور اس کے بعد وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ واپس اپنے علاقے میں نہیں پہنچ پاتی اچھا جو انگلینڈ کے ساحل سے آئی جو کراچی کے ساحل سے آئی جو یمن کے ساحل سے آئی جہاں جہاں دنیا میں جگہ سے آئی ان کے بچے وہیں جاتے ہیں کراچی والی ماں کے بچے نے کراچی آنا ہے یہ علم اس کو کس نے دیا اللہ سمندر کے نیچے 3-4 کلومیٹر اندر تہ میں چلے جائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہم گوگل میپ سے چل رہے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ لکھا ہوتا ہے عقل بھی ہماری کامل پھر کئی مرتبہ راستہ بھول جاتے ہیں اوہو یہاں سے مڑنا تھا اچھا جی واپس لے کے رہا ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا وہ تو پہلی دفعہ آ رہی ہے اس کو بتانے والا کوئی نہیں لیکن علم دینے والی ذات اللہ کی ہے کراچی والی نے کراچی پہنچنا ہے اور سعودی عرب والی نے سعودی عرب پہنچنا ہے یہ راستے اسے کس نے دیے اللہ کی شان جب اس نے خود ماں بننا ہوتا ہے یہ دوبارہ وہاں جاتی ہے جہاں پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بچہ بھی وہی پہنچتا ہے یہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو علم دیا مثال کے طور پر دیکھیے شیر کے آگے آپ کھانا رکھیں کھانے کے لیے گھاس رکھیں بھوکا بھی ہوگا نہیں کھائے گا گوشت رکھنے پہ کھا لے
بکری کے آگے گوشت رکھیں وہ نہیں کھائے گی، گھاس کھا لے گی۔ یہ علم اس کو کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ بطخ کا بچہ یا مرغی کا بچہ یہ جب نکلتا ہے نا انڈے سے، تو مرغی کا بچہ یہ پانی میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اور بطخ کا نکلتا ہے تو پانی کے لیے وہ تڑپتا ہے، پانی میں ایسے جا کے جمپ لگا دیتا ہے۔ اس کو کس نے سکھائی یہ تیراکی؟ یہ اللہ رب العزت۔ اللہ نے جانوروں کو اور باقی مخلوقات کو علم دیے ہیں، لیکن اس علم کے اندر کمال نہیں ہے۔ اور انسان کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا یہ وحی الہی کا علم ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا علم دیا، اللہ رب العزت نے اس کو شریعت کا علم دیا۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو اس جزء آدم کا تاج پہنایا۔ تمام فرشتوں کو، جس میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل، میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل اور بڑے بڑے فرشتے بھی شامل، حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا وجہ تھی؟ یہ علم نہیں ہے۔ اور کون سا علم؟ وحی الہی کا علم، شریعت کا علم۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم بھول گئے، ہم راستے سے بھٹک گئے، اللہ رب العزت انتظار میں ہے کب ہم واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی، میرے پیارے داؤد، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو کہہ دو جو جوانیوں کی رنگینیوں میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کا کتنا انتظار کرتا ہوں۔ اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ میں کتنی محبت سے انہیں دیکھتا ہوں، کتنا انتظار کرتا ہوں، تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اے داؤد، میں نافرمانوں کا اتنا انتظار کرتا ہوں تو فرما برداروں کا کتنا کرتا ہوں۔ اس کی کرم اور مہربانی ہے، کرم فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان ہی نہیں بنایا، مسلمان بھی بنایا۔ ابھی زمین کے اوپر جانور بھی ہیں اور انسان بھی، تو جانوروں کا تو ایک محدود علم اور وہ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا علم عام طور سے خطا نہیں کرتا۔ وہ شیر نے گھاس نہیں کھانی، کچھ بھی کر لیں، کھانے پینے میں ہمارا علم خطا کرتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ہمارا علم کھانے پینے میں خطا کرتا ہے، شیر کا نہیں کرے گا، بکری کا نہیں کرے گا۔ آپ کہیں ہمارا کیسے کرتا ہے؟ بتا دوں کہ رہنے دوں۔ ایک آدمی کو شوگر ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے مت کھاؤ میٹھا، پھر کھائے گا۔ علم نے خطا کی کہ نہیں کی؟ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا یہ پینا جو ہے نقصان دہ، پھر بھی پیتے کہ نہیں پیتے لوگ؟ تو ہمارا علم خطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن جانوروں کا یہ والا علم خطا نہیں کرتا۔ آپ اس کو جتنا مرضی کوشش کریں وہ غلط چیز نہیں کھائے گا، ہم کھا لیں گے۔ جانوروں کا اپنا ایک نظام۔ اس کے بعد انسانوں میں وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، دو کیٹیگریاں آ گئی، ایک ایمان والوں کی اور کافروں کی۔ تو نہیں جائے گا؟ اب ایمان والے اور کافر جو ہیں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا ہے۔ کس چیز کا مرکب بنایا ہے؟ کون سی دو چیزیں؟ روح اور جسم۔ کافر روح کی کیفیت کو اور حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ سے اس کی محنت نہیں کرتا، وہ فقط جسم کے اوپر محنت کرتا ہے۔ اور مومن یہ اسباب جتنے اس کے پاس موجود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جسم کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن روح کے اوپر محنت ہے۔ روح کی بلندی اور پرواز کی طرف اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے روح کو کیسے پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جسم کو مٹی سے بنایا اور جسم کی تمام ضروریات مٹی میں رکھی، زمین کے اوپر ہی ملتی ہیں، لیکن روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اس کی جو غذا، اس کی جو ضروریات ہیں یہ بھی آسمان سے آتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید سے، ذکر اللہ سے، درود شریف سے، استغفار سے، مراقبے سے، اللہ والوں کی مجالس سے، شریعت کے علم سے، شریعت پر عمل کرنے سے۔ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے،
اس طریقے سے آتی ہیں. اور جو جسمانی لذتیں ہیں، کھانا پینا اوڑھنا، یہ ساری چیزیں اور ضروریات، یہ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں، تو دو چیزوں سے مرکب ہوا انسان، جسم اور روح. کافر نے روح کی بات کو نہ لیا، نہ سمجھا، اس نے اپنی ساری محنت جسم کے اوپر لگائی، اس نے ترقی اسی میں سمجھی، اس نے جان مال وقت اور سب ریسرچ سب کچھ اسی پہ لگایا. مومن کا کیا تھا؟ مومن کا یہ تھا، صحابہ کرام کے پاس جو دنیا کے اسباب تھے اس کو بھی وہ استعمال کرتے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے، اور روح کے اوپر محنت کرتے، روح کی بلندی کی طرف ان کی فکر ہوتی تھی. تو اس زمانے کے کافر نے اپنے زمانے کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، جو کچھ ریسورسز سے سب کچھ زور لگایا، اور ان تمام وسائل کو اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسے ملے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے روح کے اوپر محنت کی. پھر ہوا کیا؟ وقت کے ساتھ نتائج میں فرق کیا آیا کہ جنہوں نے صرف اور صرف جسم پر محنت کی تھی، وہ مغلوب ہو گئے، وہ مسخر ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، وہ پیچھے رہ گئے. ہاں، ان میں سے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ غالب ہو گئے، جو کلمہ نہ پڑھا اور صرف جسمانی اس پر رہے تو وہ مغلوب ہو گئے. ادھر وہ لوگ تھے جنہوں نے روح پر محنت کی تھی، ان کو اللہ نے کتنی ترقی عطا فرمائی، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی مشکل تو بات نہیں بیان ہو گئی ابھی تک. صحابہ کرام کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. دو طرح کے طبقے ہیں. کافروں نے فقط جسم پہ محنت کی، مسلمانوں نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے دنیا کی بھی محنت کی لیکن روح کی طرف کی. ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے روح کو کمال تک پہنچا دیا، روح کے اوپر محنت کا حق ادا ہو گیا، اس وقت پھر اللہ رب العزت نے زمین سے لے کے آسمان تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، اور چوٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، ہر چیز ان کے انڈر کر دی. سبحان اللہ. ہر چیز کے اوپر ان کا حکم جاری ہو. انہوں نے روح کو بلند کر لیا تھا، تو مقصد کو سمجھ گئے. ہم نے نہیں سمجھا اس کو. میں اور آپ جو آج کا مسلمان ہے نا، یہ بھی کافرانہ روش پر زیادہ ہے. جسم کے اوپر زیادہ محنت کر رہے ہیں، روح پہ ہم محنت نہیں کر رہے جتنی ہونی چاہیے. اب کافروں نے اس زمانے میں دنیا پہ محنت کی اور دنیا کے بعد تھی. ایمان والوں نے روح پر محنت کی، پھر کافر بھی ان کے قدموں میں آ گئے، کردار کی بلندی پر محنت کی. اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ انعامات فرمائے. کبھی صحابہ کرام کے واقعات کو کھلے، کتابوں کو کھولیں، پڑھیں. ارے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات، خلفائے راشدین کے واقعات پڑھ کے سنایا کریں. گھروں میں کتابیں لا کے رکھیں اور ان کو پڑھنے سننے سنانے کا رواج بنائیں. آج سے 30-40 سال پہلے جو ہمارا نصاب تھا اس میں خلفائے راشدین کے واقعات ہوتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہوتا تھا، سچ بولنے والا، اور بڑے اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے واقعات ہوتے تھے. اب تو ان کی جگہ کافروں کی چیزیں، گانے بجانے، اس پر معشوقی آ چکی. تو اگر جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے پورا نہ کی تو ہم تو کریں نا اپنی ذمہ داری پوری. بھائی جو بورڈ کا سبجیکٹ پڑھانا ہے وہ تو پڑھانا ہی ہے، تو اس کے بغیر ڈگری نہیں ملنی. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ایمان رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے کچھ اور چیز میں تو ساتھ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے. گھروں میں ماں باپ یہ چیز نہیں کر سکتے، کرنی ہے ورنہ تباہ ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے جب روح کی بلندیاں حاصل کی، کیا ملا؟ اللہ غالباً عطاء بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یونس کے قریب کسی گاؤں میں پہنچے علاقے میں،
جنگل میں جانا چاہتے تھے. وہاں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ادھر مت جائیں، خطرہ، بڑے بڑے درندے، سانپ اور شیر